وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان کرام، واجب الاحترام بھائی اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف مسلمان بلکہ ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اس وقت مسلمان بہت ہیں، ایمان والے بہت کمزور ہیں. بے شک ایمان ہمارے کمزور تو ضرور ہیں، لیکن ایمان سے خالی نہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس رب عظیم خالق دو جہاں کا کہ جس نے ہمیں جہاں تسلیم و رضا کے ساتھ تصدیق باللسان اور اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ اسلام کی دولت سے اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، جس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. معلوم کیسے ہو کہ کیا ہم مسلمان ایمان کے ساتھ بھی ہیں؟ بڑا ہی واضح ارشاد قرآن پاک کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں واضح ہے: اذا سعت کا حسنت کا وسعت کا سیئت فأنت مؤمن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تجھے نیکی بھلی لگے، جب تم نیکی کا کام کرو تو اچھا محسوس ہو، دل سکون محسوس کرے، جب تم دین کی بات کہو اور حق بات کہو تو اس وقت تمہارا دل اور دماغ مطمئن اور خوشی حاصل کرے. وساعت کا سیئت تک، اور جب تجھے کوئی برائی یا تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو تو فوراً تیرا دل اس برائی کو محسوس کرے. فأنت مؤمن، تو مومن ہے. اے مومن، تو کسی کے بارے میں اتھارٹی تو نہیں دے سکتا، لیکن اپنے ایمان کی اتھارٹی ضرور دے سکتا ہے کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے. بہرحال ایمان کی مضبوطی
اسلام کے ساتھ ہے. اسلام تسلیم بردہ ہونے کا نام ہے. جہاں مسلمان اسلام میں داخل ہوتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پھر اسے پورا کا پورا اسلام اپنے اوپر نازل اور نافذ کرنا پڑتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس نافذ کرنے میں اس سے کوتاہی ہوگی، کمی بیشی ہوگی، مگر اس کوتاہی میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب کوئی شخص کسی معاملہ اسلام میں انکار کا موجب بنتا ہے یا انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کا اطلاق ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے قدموں پر چلنے کی کوشش مت کرو، وہ پھسلائے گا، وہ آپ کو دھمکائے گا، آپ کو برگلائے گا، آپ کو طرح طرح کی وسوسات میں ڈلوائے گا. لیکن مومن جب ایمان پختگی کے ساتھ اسلام کی روشنی سے اسلام کے راستوں پہ چلتا ہے تو کبھی بھی اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، کبھی بھی اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں. وہ مضبوطی کے ساتھ اسلام پر قائم رہتے ہوئے ایمان کی حفاظت کرے گا. ایمان کیا ہے؟ ایمان قلبی کیفیتوں کا نام ہے کہ جب تمہارے دل پر کفر کی ٹھاپ لگے تو اس وقت اس ٹھاپ کا انکار کر دو. اسلام ظاہری اطوار اور اخلاق کا نام ہے اور ایمان قلبی محبتوں اور تعلقات پروردگار کا نام ہے کہ جب تم اکیلے بھی ہو اور تمہارے پاس کوئی بھی نہیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں، اور آپ کو طرح طرح کی لالچ بھی دی جا رہی ہے، لیکن ایمان تقاضا کیا کرتا ہے کہ اس وقت اس گناہ سے بچ جاؤ. اگر تم اس گناہ سے بچ رہے ہو تو تم مومن ہو، تمہارا ایمان مضبوط ہے. اے ایمان والو، اے اسلام والو، اسلام اور ایمان کے لیے سب سے پہلے نماز شرط ہے. آج کے اس موضوع میں ہم نماز کے کچھ ان مسائل کو ٹچ کریں گے جن میں اکثر طور پر ہمارے بھائی بہت ہی اس میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ کاہلی اور سستی ہر شے کے لیے مضر ہے اور نقصان ہے، چاہے جسمانی تقاضے ہوں یا روحانی تقاضے ہوں. لیکن انسان کے اوپر سستی اور کاہلی یا تو اس کی اپنے ضعف بدن کی وجہ سے ہوگی اور یا پھر سستی اور کاہلی شیطان کی وجہ سے ہوگی. اس کے حل بھی ائمہ کرام نے، علماء کرام نے، اطباء کرام نے ہمیں دیے ہیں. ہم یہاں پر روحانی نقطۂ نظر سے بات کریں گے کہ سستی اور کاہلی جب ہمارے اوپر وارد ہوتی ہے تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ جب دین کی بات نہ سن رہے ہیں، نہ کر رہے ہیں، اور نہ کوئی نماز کا فعل کر رہے ہیں، نہ جا رہے ہیں، دنیاوی عمل میں مشغول ہیں، اس وقت آپ کو سستی اور کاہلی نہیں آتی. لیکن جس وقت نماز کے لیے اذان آئے گی اس سے پہلے آپ لیٹے بھی ہوں گے تو سستی اور کاہلی آپ کو محسوس نہیں ہوگی، نیند کی طرف متوجہ آپ نہیں ہوں گے. لیکن آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا مؤذن کی اذان کان میں پڑتے ہی آپ کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ پر سکینہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سکینہ اتنی زیادہ آتی ہے کہ اس وقت آپ نیند کو نماز پر ترجیح دے دیتے ہیں. بے شک نیند بھی ایک سکینہ ہے کہ جس سے انسان کے ظاہری بدن جسم کو راحت اور دماغ کو سکون ملتا ہے. لیکن تمہیں معلوم نہیں، ہم بھی کمزور ہیں، آپ بھی، لیکن اس میں ایک نقطہ ہے جو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جس وقت آذان آتی ہے اس وقت سستی اور کاہلی کیوں بڑھ جاتی ہے، اس وقت انسان کو سونے کا دل کیوں کہتا ہے، اگر وہ لیٹا ہوا ہے تو اس کی آنکھیں بند کیوں ہونے لگتی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے اس وقت تم پر حملہ شیطان کا ہوتا ہے. سکینہ آذان کی وجہ سے ضرور آتی ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا. مختلف آیات قرآنیہ ہیں کہ جب اللہ کی سکینہ نازل ہوتی ہے وہ اللہ اپنے رسول حضرت محمد رسول اللہ پر خاص طور پر متوجہ ہوتے ہیں. یہ سکینہ کی سب سے پہلی وجہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے حبیب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اور نہ صرف اللہ اپنے رسول کی طرف بلکہ مؤمنین کی طرف بھی سکینہ اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا. اور اس میں جو ملائکہ نوری فرشتے
आसमान से उतरते हैं जो मोमिनों को अपने परों से ढांपते हैं, मस करते हैं, सुकून और इत्मीनान देते हैं और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। ये सकीना इंसान को नेकी की तरफ और उभारता है। उस वक्त देखा जाता है कि जिसके ईमान मजबूत होते हैं, इस्लाम पे वो कायम होते हैं, अगर मुअज्जिन की आज़ान के बाद वो सोने की तरफ तवज्जो कर रहा है, अगर सुस्ती और कहली तकलीफ बदन की वजह से है और ज़ौफ़ बदन की वजह से है, तो किसी हद तक उसका एक जवाब जरूर है कि एक शख्स बीमार है, तकलीफ में है और उसे अब नमाज के वक्त में ही नींद आ रही है। अगर वो उस वक्त नहीं नमाज की तरफ जाता है तो अब उसकी सुस्ती और कहली बाद में उसके ज़ौफ़ बदन में इजाफा कर देगी और उसके बाद उससे मजीद नेकी करने की जो उसकी जुर्रत और उसकी अल्लाह पाक की तरफ से तौफीक है शायद वो कम हो जाए। ऐसे मौके पर सिर्फ बीमार जो शख्स इस हालत में हो कि उसकी बीमारी इस कदर हो कि उसके आराम न करने की वजह से उसकी बीमारी के बढ़ने का खतरा हो, उस मौका पर उसके लिए कुछ जवाब है। मगर आसन और तकवा ये है कि ऐसा शख्स कि जो चल सकता है, जो मस्जिद की तरफ दौड़कर या चलकर जा सकता है, उसके जिस्म में कोई ऐसा ज़ौफ़ नहीं, ऐसी तकलीफ नहीं कि जिससे उसके चलने से उसके अंदर कोई फाड़ या बीमारी के बढ़ने का खतरा हो, तो ऐसे शख्स के लिए कोई बहाना और हीला नहीं कि उस वक्त की नींद को, राहत को और सुकून को जो उस पर वारिद हो रहा है उसको हासिल कर ले और नमाज जैसी आला इबादत को तर्क कर दे। मेरे भाइयों और दोस्तों, बहुत बड़ा वक्त पड़ा है नींद के लिए, बहुत लंबा वक्त पड़ा हुआ है। कब्र की जिंदगी पता नहीं कितनी लंबी जिंदगी है, उसमें हमने सोना ही है और सोने की हालत में अल्लाह ने हमारी रूह को आला इल्लीयीन में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जन्नतों की सैर करानी है और काफिर उसी हालत में जहन्नम की उसकी रूह को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाता है और उसका असर जहन्नम से उसके जिस्म पे पड़ता है और उस रूह मुसलमान और मोमिन की रूह जो जन्नत में है उसका असर उसके बदन पे पड़ता है। चाहे वो बदन हवा में उड़ रहा है, चाहे वो बदन जर्रा जर्रा होकर खाक दर खाक हो गया है, चाहे वो बदन पानी में बहा दिया गया है, जानवरों की और मछलियों की वो ग़िज़ा बन गया है। जहां जहां वो जर्रे पहुंचते हैं अल्लाह पाक उन जर्रों को इकट्ठा करते हैं और रूह और बदन अपने उस ताल्लुक के साथ अपनी आला इल्लीयीन में जो उसने मस्कन हासिल किया होता है उसका असर उसके जिस्म पे पड़ता है। ऐसे पड़ता है जैसे सोया हुआ शख्स जब सोता है और रात की उस सोने में या सुबह के सोने में जो वो ख्वाब देख रहा होता है, हालांकि बदन उसका एक जगह पड़ा है, वो हवा में उड़ रहा है, वो अपने मुल्क से बैर है, वो यूरोप गया हुआ है, वो किसी ऐसी जगह पर पहुंचा हुआ है, वो किसी ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, कोई खौफनाक चीज उसके पीछे दौड़ रही है, लेकिन उसके जिस्म पर उस ख्वाब के भी असरात पड़ रहे होते हैं कि बाज़ मर्तबा उसकी आवाज़ भी निकल पड़ती है, चीख भी पड़ता है। तो मालूम होता है कि जब ख्वाब डरावना हो और वो ख्वाब हकीकतन उसके जिस्म पर वारिद नहीं हो रहा, उसकी रूह पे वारिद हो रहा है, लेकिन जिस्म उसको महसूस कर रहा है, जबकि अभी उसका ताल्लुक उस जिस्म और रूह का जो सोने की हालत में तोड़ा जाता है। और अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहा अल-मौत व युरसिल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा। कि उम्मत मोहम्मद, ऐ मेरे बंदो, जब तुम सोते हो तो तुम्हारी रूह को कब्ज़ कर दिया जाता है, इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि सोने के वक़्त ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अमूतु व अहया। और जब उठो तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर पढ़ो कि अब तुम्हारी रूह जो मुअल्लक थी, अलग नहीं की गई थी, जिस्म से निकाली गई, लेकिन वो मुअल्लक है। जब तुम्हारे दुनिया में जमीन और आसमान के दरमियान जब तुम चलते फिरते हालत में जिंदगी पाने के साथ जब तुम सोते हो तो तुम्हारी रूह को निकाल दिया जाता है, तुम मौत के एक सफर में चल फिर रहे होते हो। अल्लाह कहता है इस सफर में मौत में हम तुम्हारी रूह को बास को लुटा देते हैं और बास को फिर नहीं लुटाते। जिनकी रूहों को हम लुटा देते हैं वो सुबह उठ पड़ते हैं, जिनकी रूहों को हम नहीं लुटाते वो सोने ही की हालत में मौत का शिकार हो जाते हैं। कुरान कह रहा है और आज साइंस ने इसको तस्लीम किया है। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, तो ये ताल्लुक, ये असर इंसान का कब्र के अंदर इससे ज्यादा मजबूत हो जाता है।
جہاں آپ کی مضبوطی یہاں کمزور ہے، جہاں جسم اور روح ایک دوسرے کے ساتھ ملاصق ہیں اور ایک تعلق کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جہاں روح کو حقیقتاً نکال دیا جاتا ہے یا علیین میں ڈال دیا جاتا ہے یا سجین میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اس وقت اس روح کے اوپر جو اثرات پڑتے ہیں وہ بڑے حتمی ہوتے ہیں، بڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہ حقیقتاً ہوتے ہیں۔ ورنہ جو روح آپ کی خواب کے اندر دوڑ رہی ہے، آسمانوں کی سیر کر رہی ہے، پانیوں کے اندر جا رہی ہے، اچھے حالات دیکھ رہی ہے، برے حالات دیکھ رہی ہے، لیکن وہ اس آنکھ سے نہیں، وہ روح کی آنکھ سے دیکھ رہی ہے۔ اور جب یہ روح نکال دی جاتی ہے اور اعلیٰ علیین میں یا سجین جہنم کے اندر ڈال دی جاتی ہے، تو اس وقت جو اس پر اثرات پڑتے ہیں وہ حقیقتاً اس روح کو اس کا مزہ چکھایا جاتا ہے، وہ دیکھنے کی حد تک نہیں ہوتے بلکہ اس روح کے ساتھ ملاصق کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عذاب قبر بھی حق ہے، راحت قبر بھی حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے راحت قبر حاصل کرنی ہے اسے چاہیے نمازوں کی زبردست پابندی کرے، نمازوں میں سستی مت کرے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ کیا ہے سستی؟ یہی ہے وہ سستی، کاروبار میں بیٹھے ہیں، گاہک آنا شروع ہو گئے، آذان آ گئی، اگر آذان کے بعد آپ وضو نہیں کرتے اور وضو کے لیے آپ کوشش نہیں کرتے، اپنے گاہک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو معلوم ہوا تمہارا دل اللہ کی طرف نہیں گاہک کی طرف اٹکا ہوا ہے۔ اس لیے سستی ہے، اس سستی کو چھوڑو، نیند کا وقت ہے، آذان آ گئی ہے، دل کہتا ہے تھوڑی دیر سو جاؤ، لیکن اللہ کہتا ہے آ جاؤ، لیکن تمہیں معلوم نہیں جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھ کر پھر سوتے ہیں ان کی نیند صرف 4 گھنٹے کی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو حشاش پشاش ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ساری رات سوئے رہتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، صبح کی نمازیں قضا کر دیتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو سستی و کہلی اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ سارا دن ان کا سستی و کہلی میں گزرتا ہے۔ ذرا آزما کر تو دیکھو کہ نمازیں پڑھنے میں کتنا لطف ہے، اور خصوصاً نمازوں کو اپنے وقتوں پہ پڑھنے میں کس قدر مزہ اور لطف ہے۔ آج اس بات کی طرف توجہ ہٹتی جا رہی ہے، دل کہتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العزت نے نمازوں کو وقتوں پر مقرر کیا ہے، اس لیے کہ ہر نماز کے وقت میں اللہ کی طرف سے خاص برکت آتی ہے۔ صبح کی نماز میں اللہ کا نور اترتا ہے، روزیاں کھلتی ہیں، رزق بڑھتا ہے، عزت بڑھتی ہے، جسم میں طاقت اور قوت آتی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے میں آسمانوں سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، جن کے رزق بند ہوتے ہیں رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ کوئی شخص اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر کوئی شخص تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے کام اور اشغال اور اس کی مصروفیت بچوں کے رزق کے لیے اس قدر ہے کہ وہ رات کے تھوڑے حصے میں سو کر صبح کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے، اور پھر ظہر کے وقت ظہر کی فرض نماز سے پہلے وہ 4 رکعات سنت کو ادا کرتا ہے۔ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، ریاض الصالحین کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ وہ شخص ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے رات کی نماز تہجد پڑھ لی۔ 4 رکعات ظہر سے پہلے پڑھنے والے کی فضیلت اس قدر ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعات ہیں، سنتیں ہیں، وہ 2 کر کے پڑھتے ہیں۔ ابھی یہی بحث تھوڑی سی چلی ہمارے ڈاکٹر ظہور صاحب کے ساتھ، ایک عربی ایک شافعی مسلک کے بزرگ سے، نہایت ہی مؤدب، نہایت ہی محترم، نہایت ہی اچھے انسان تھے، جو مجھ سے بھی بات کرتے رہے، پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی انہوں نے تھوڑی سی بحث کی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 3 رکعات کہاں سے آ گئی، اور اکثر ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ ہم فرضوں کے بعد سنتیں شروع کر دیتے ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشنی میں سنتیں پڑھنے کا جو حکم ہے ایسی ہی ہے، لیکن کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترخیصات کی ہیں، کہیں آپ نے رعایت کی ہے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معاملات تھے، کہیں صحابہ کرام کے حالات و واقعات تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کی جماعت بھی ہوتی تھی اور مسجد ایک ہی ہوتی تھی اور اتنی بڑی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی، اسی مسجد ہی کے اندر مردوں کے پیچھے عورتیں بھی ہوتی تھیں، اور عورتیں آپ مردوں کے پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھا کرتی تھیں، باپرد ہو کے آتی تھیں، ہاتھوں اور منہ اور جسم کو ڈھانپ کے آتی تھیں، خوشبو وغیرہ لگا کے نہیں آتی تھیں۔ یہ ساری باتیں شرائط نساء کے لیے ہیں کہ اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیں تو ان کے لیے شرائط کیا ہیں؟ ایک تو پردے کی پاسداری، دوسرا ان کے لیے جب گھر سے نکلیں تو خوشبو وغیرہ لگا کے نہ نکلیں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر جمعے کی نماز کے لیے بھی نکلتی ہے
فغسلی قضا وقضا، وہ غسل کرے وہ ایسے ایسے ہے جیسا کہ کسی پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، مومنین کی نظریں اس کے اوپر پڑتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ شرائط نماز میں ہے۔ تو اب سنتوں پڑھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے۔ ذکر کرنے کے بعد اس قدر وقفہ دیتے تھے کہ یہاں تک کہ عورتیں اپنے گھروں کے راستوں تک پہنچ جاتی تھیں، پھر آپ کھڑے ہوتے تھے، صحابہ بھی کھڑے ہو کر پھر سنتیں پڑھنا شروع کرتے تھے۔ یہ صرف اس وقت تھا جس وقت آپ کے پیچھے عورتیں مردوں کے جماعت میں نماز میں حاضر ہوتی تھیں۔ تو بعض علماء کو اگر اس حدیث سے اس پر عمل کرتے ہوئے یہ کہنا پڑ گیا کہ نماز کے فوراً بعد سنتیں مت پڑھیں اور بیٹھ جائیں ذکر کریں، کوئی حرج نہیں ان کے کہنے میں۔ یہ فروعات ہیں جس میں اختلاف ہے، لیکن اختلاف امت رحمت ہے۔ کسی میں رحمت کی بات ہوگی، کسی میں اللہ تعالیٰ آپ کو نفاق سے بچانے کی بات کرے گا۔ تو یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ہمارے ائمہ کے نزدیک، جب بھی آپ فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد 2-4 لمحے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ صحابہ کرام میں یہ چیز ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے کہ الدعاء خلف كل دبر صلاۃ مکتوبۃ فهو مستجاب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہر وہ دعا جو فرض نماز کے بعد مانگی جائے وہ زبردست اللہ کے نزدیک مستجاب اور قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین نے اس حدیث بیان کرتے ہوئے اس کا اہتمام کر دیا کہ یہ ایسی صحیح حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ یہ کہا کہ فرض نماز کے بعد دعا کو مت چھوڑو، الدعاء مخ العبادہ، دعا مغز عبادت ہے، اور لا يرد القضاء الا الدعاء، تمہاری قضائیں اور تقدیریں جو بری بن چکی ہوتی ہیں، جو معلق ہوتی ہیں، وہ تمہاری دعاؤں سے ہی ٹل جاتی ہیں۔ اس لیے فرض نماز کے بعد سب سے بڑا وقت ہے دعا مانگنے کا، اور آپ نے فرمایا سب سے زبردست عاجزی دعا ہی کے اندر ہے، اور عاجزی کا طریقہ سب سے پیارا میرے محبوب نے یہ سکھایا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، آسمان کی طرف ان کا رخ کرو، کیونکہ تمہارا قبلہ اس وقت تمہارے ہاتھ ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت تمہارے ہاتھوں میں متوجہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تم بارش مانگتے ہو، کیا صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ردائے صوف یعنی تبدیل رضا کا کام کس سے کرتے تھے؟ کیا آپ کی چادر آپ کے اوپر ہوتی تھی، آپ اس کو نیچے سے لے کر پھر اس کو دوسرے پلو کو پیچھے سے لے کر ان دونوں کو ایسے الٹا کر کے پھر اس چادر کا رخ جو پہلے سیدھا ہوتا تھا اس کو الٹا کر دیتے تھے؟ کیوں ایسے کرتے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو ہاتھ یوں اٹھائے، جب آپ نے بد دعا کی تو ہاتھ یوں کیوں اٹھائے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہاتھ یوں اٹھائے؟ رحمتیں اور برکتیں مانگنے کے لیے دنیاوی امور میں، اپنے جسمانی امور میں، اپنے معاملات میں، قضاء حاجات میں، اپنے معاملات میں، مشکلات میں جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں دعا کے لیے ہاتھ یوں اٹھائے، لیکن جب بارش مانگی تو حضور نے دعا یوں کیوں کی؟ یہ سارا ثابت کر رہا ہے کہ آپ کے اعمال ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک ہم نے صرف آپ کے اعمال کو نہیں بلکہ اے نبی ہم نے آپ کی ذات کو تمہارے لیے اسوہ بنایا ہے کہ جیسا میرا محبوب کرتا جائے آپ کی ہر حقیقت عبادت، آپ کا ہر سکن عبادت، آپ کی خاموشی عبادت، آپ کا بولنا عبادت، آپ کا دیکھنا عبادت، آپ کا سننا عبادت، آپ کے حرکات و سکنات عبادت، آپ کا چلنا عبادت، آپ کا سونا عبادت، آپ کا کھانا عبادت، آپ کا پینا عبادت، آپ کا شادی بیاہ عبادت، یہاں تک کہ آپ کا ازدواجی زندگی کے تقاضے پورا کرنا عبادت، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانا عبادت، بول و برات کرنا بھی عبادت۔ کیوں کہ جو طریقہ میرے محبوب کریم محمد رسول اللہ نے کیا ہے وہ بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور جو کہا ہے وہ بھی سنت کا درجہ رکھتا ہے، اور جو کہا کہہ کر اس پر آپ کو تنبیہاً عمل کرنے کا حکم کیا ہے وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ بات تو پھر بھی میرے محبوب کی ہے، اللہ کا حکم ہو، رسول اللہ کی زبان ہو، کہیں فرض بن رہی ہے، کہیں سنت بن رہی ہے، کہیں مستحب بن رہی ہے، کہیں مباح بن رہی ہے، کہیں مندوب بن رہی ہے، کہیں مکروہ بن رہی ہے، کہیں اس میں حرام حرمت کا درجہ آ رہا ہے، کہیں اس میں
وجوب کے درجے کے ساتھ تنبیہات کا درجہ آ رہا ہے، کہیں آداب کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، یہ سارے درجے میرے محبوب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اسی لیے کسی امام نے ان کو پورا حاصل کر لیا، کسی نے کچھ حاصل کیا، کسی نے کچھ حاصل کیا۔ ائمہ کے پاس جو دین پہنچتا ہے، جو حدیث پہنچتی ہیں، وہ تمام کی تمام بجا وقت نہیں پہنچ سکتی تھی، اس وقت کے حالات یہی تھے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ایک امام اگر ایک عمل رسول اللہ کا سنت سے ثابت کر رہا ہے، دوسرا اس کے برعکس کچھ اور ثابت کر رہا ہے، ہمیں حق نہیں کہ ہم کسی کے عمل کی تردید کریں یا تنقید کریں یا انکار کریں، اس لیے کہ جو بھی امام ہے فقہ میں ائمہ میں 4 امام مشہور ہوئے ہیں، نہ کہ ان 4 اماموں کی تقلید کوئی فرض و واجب ہے۔ مقصد سمجھنے کی خاطر یہ ہے کہ ائمہ تو اس وقت اور بھی موجود تھے، حافظ ابن حجر عسقلانی بھی تھے، حضرت عینی بھی تھے، ابو سفیان ثوری بھی تھے، امام حنیفہ کے استاد بھی تھے، امام طحاوی بھی تھے، امام ترمذی بھی تھے، تو ان کو کیوں یہ فقہ نہیں بنانی پڑی؟ اس لیے کہ ان کے شاگردوں کی تعداد کم تھی، ان کے شاگردوں کی تعداد زیادہ تھی، انہوں نے ان کے اعمال کو آگے پھیلایا، وہ فقہ مشہور ہو گئی۔ اب ان فقہوں پر عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایسی فقہ ہیں، یہ ایسے راستے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں کی پہلے سے نشاندہیاں کی ہیں کہ الصحابہ کلہم عدل، الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم، تم کسی بھی ایک صحابی کی، پھر اس کے بعد تابعی کی، پھر اس کے بعد تبع تابعی کی، اس کے بعد اس کے امام کی، اس کے فقیہ کی، جس کی بھی تابعداری کرتے جاؤ گے ہدایت کے راستے کو پہنچتے جاؤ گے۔ کوئی شخص بھی اپنے صحابہ کے راستے سے، تابعین کے راستے سے، تبع تابعین کے راستے سے، ائمہ اعظام اولیاء کرام سے جو دین حاصل کرتا ہے وہ حق ہے، اس میں شک کرنا کفر ہے۔ اس لیے ہر ایک شخص کو اپنے اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے عمل کرنا چاہیے۔ اتنا وقت تمہارے پاس نہیں کہ تم قرآن و حدیث کا مطالعہ اتنا کھل کے کرو کہ جس سے آپ خود فقہ کو سمجھ سکیں۔ تفقہوا فی الدین، تفقہوا فی الدین، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ بے شک حضور کا یہ فرمان ہے، جو تفقہ کرتا ہے، جو سوچ و بچار کرتا ہے، جو حدیث کے علم کو حاصل کرتا ہے، جو قرآن کے علوم میں غوطہ زن ہوتا ہے، جو حدیث کے پڑھنے میں مشاق ہوتا ہے، جو حدیث کے علوم کو حاصل کرتا ہے، ہم اس کے اوپر دین اور علم کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس وقت نہیں تو جن پر راستے ہم نے کھولے ہیں ان کے راستوں کو اپنا لو، سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ سمجھے میری بات نہیں سمجھے؟ میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو مقصد اور مسئلے کی بات تھی کہ نمازوں میں جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں، فوراً پڑھتے ہیں یا بعد میں پڑھتے ہیں، دونوں جواز میں ہیں۔ اگر کوئی شخص بیٹھ جائے ذکر کرتا رہے اور اس کے پاس وقت ہے، بے شک وہ سنتیں بعد میں پڑھے، لیکن کوئی شخص اگر سنتیں پڑھے بغیر جا رہا ہے، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسے یہ کہے کہ تم نے سنتیں کیوں نہیں پڑھی، وہ شاید کہ اس کی کوئی مجبوری ہو، لیکن اگر کوئی شخص ایسی عادت بنا چکا ہے اس کو پیار سے سمجھانا چاہیے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نمازوں سے پہلے سنتیں پڑھی، بعض نمازوں کے بعد سنتیں پڑھی، بعض نمازوں کے بعد سنتیں پڑھنے سے منع کر دیا، بعض فرضوں سے پہلے نفل پڑھنے کی اجازت نہیں، صرف سنتوں کی اجازت ہے۔ یہ سارے اعمال ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی اختلاف کی بات نہیں، لیکن جہاں کسی امام کو کوئی حدیث ملی اس نے اس پر عمل کیا، کسی کو کوئی حدیث ملی اس پر عمل کیا، لیکن حضور کے اعمال کی درجہ بندی ہے، حضور کی زندگی کی درجہ بندی ہے۔ حضور کا 63 سالہ زندگی کا دور ایک ایسا عملی اور ایک ایسا نمونہ ہے کہ جس میں آپ نے اصول بھی مرتب کیے، آپ نے فروع بھی مرتب کیے۔ اصولوں میں آپ نے سختی کی، فروعات میں آپ نے سختی نہیں کی۔ سود حرام ہوا تو آپ نے سختی کی، آپ نے ایلچی بھیجے اور بتایا جاؤ فلاں جگہ پر جو صحابی پہلے آپ کے مسئلے مسائل سیکھ کے گئے ہیں ان تک سود اس وقت حلال تھا، اب جاؤ اب سود حرام ہے، انہیں بتا دو سود کا ادنا درجہ اتنا سخت ہے کہ ایک پائی سود کی کھانے والا شخص، ایک درہم سود کا کھانے والا شخص ایسے ہے جیسے کہ زنا کرنا اور اس سے بڑھ کر بھی کہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ اے لوگوں، تم سود کھا کر بغیر بنتے جا رہے ہو۔ وہ لوگ جو سود کے پجاری ہیں، سود کھانے کے عادی بن چکے ہیں، ان کے دلوں میں غیرت اٹھ جاتی ہے، کیونکہ میرے محبوب کا ارشاد ہے سود کھانے والا شخص بے غیرت ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر عزت نفس نہیں رہتی، پھر وہ زنا کی طرف جاتا ہے، اور زانی شخص بے غیرت ہوتا ہے جس کی آنکھ میں حیا نہیں ہوتی۔ جب آنکھ میں حیا نہیں ہوگی وہ کام کرے گا جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہوگا۔ بچو سود سے۔ سود ایک ایسا گندا اور کبھی فعل ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نور اٹھ جاتا ہے، چہرے کا نور اٹھ جاتا ہے، سکون اٹھ جاتا ہے۔ اگر ایک رتی ایمان کی اس کے دل میں موجود ہے،
ایک رتی ایمان اس کے قلب میں موجود ہے، اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسے سود کا پیسہ بچتا نہیں ہے، دنیا کے اندر اس کا نکل جاتا ہے، وہ بھی اس پر اللہ کی رحمت ہے کہ روز قیامت عذاب سے بچ جائے گا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستوں، یہی وجہ ہے کہ نمازوں میں سنتیں پڑھنے کا جو تصور ہے وہ اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں میں نے سنتیں اس لیے پڑھی ہیں، یہ سنتیں بھی تو اللہ کے لیے ہیں، تو میں محمد اپنی طرف سے سجدہ کرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، یا میں محمد اپنی ذات کے لیے سنت مقرر نہیں کر رہا، یہ سنت کا اطلاق ہوا اس لیے ہے کہ آپ نے فرمایا ہے لوگوں میں اللہ کے حق کے اندر کاملیت چاہتا ہوں، اکملیت چاہتا ہوں، میری نماز اللہ کے ہاں پہنچے تو زبردست واضح ہو کے پہنچے۔ ہو سکتا ہے بشری تقاضے میں مجھ سے سستی ہو جائے، بشری تقاضے کے اندر مجھ سے بھول چوک ہو جائے، تو میں اس بھول چوک کو اٹھانے کی خاطر، اس کمی کو اٹھانے کی خاطر اور امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں پہ میری نظر ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں تمہیں آگے سے نظر آتا ہے، میں محمد کو پیچھے سے بھی دکھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ قبلے کی دیوار میں تمام نمازیوں کا عکس دکھا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ قبلے کی اس دیوار میں جہاں آپ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے تھے وہ دیوار آج بھی موجود ہے، مسجد نبوی کی اسی ہی دیوار کے اندر جنت بھی دکھائی جاتی تھی، اسی ہی دیوار کے اندر جہنم بھی دکھائی جاتی تھی۔ میرے محبوب کی آنکھ کی بصارت ہے یا بصیرت ہے، اللہ نے وہ فاصلے سمیٹ دیتے تھے جس سے محبوب کریم اللہ کی جنت کو بھی دیکھتے تھے، جہنم کو بھی دیکھتے تھے، اور پیچھے نمازوں کے حال احوال کو بھی جانچتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی آنکھوں سے تمہیں پیچھے جو حال و احوال کرتا ہوا دیکھتا ہوں۔ امام بخاری کی حدیث ہے، اللہ مجھے اپنی رحمت سے اور طاقت سے دکھا دیتا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری نمازوں میں سستیاں ہیں، تمہاری نمازوں میں کمی ہے، تمہاری نمازوں میں نقص ہے، تو آؤ اپنے نقص کو ختم کرو، آؤ اپنے نقص کو اٹھاؤ، آؤ اپنی فرض نماز جو اللہ کی خاطر پڑھنے کے لیے آئے ہو، 2 رکعت پڑھنے کے لیے آئے ہو، 4 رکعت پڑھنے کے لیے آئے ہو، 3 رکعت پڑھنے کے لیے آئے ہو، اللہ کی سب وجود ایسی پڑھو کہ جس کے بعد تمہاری نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے منہ پہ نہ مارا جائے۔ سنتیں شروع میں پڑھ لو یا آخر میں پڑھ لو، فرضوں کے شروع میں یا آخر میں جو سنتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ محبوب کی برکت سے، محبوب کی اس سنت کے عمل سے، اس نمازی کی سنتوں کی نور سے، اس فرض کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو اٹھا دیتے ہیں، خالص کامل بنا کر، اس کو نور کامل بنا کر اس مومن کے اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا فعل سنت کیا ہمارے لیے احسان نہیں تو کیا ہے؟ اب جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سنتیں کہاں سے ثابت ہیں، یہ موقعہ کہاں سے ثابت ہیں، یہ غیر موقعہ کہاں سے ثابت ہیں، یہ وہ اعمال اور باتیں ہیں جو بتانا بہت ضروری ہے کہ آج عام چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے تکرار کرتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ حلال کھا رہے ہو یا حرام کما رہے ہو، کیا بچوں کو حلال کھلا رہے ہو یا حرام کما کے کھلا رہے ہو، کیا تم اپنی زبان اللہ کے نیک بندوں کے حق میں بول کے اپنے نامہ اعمال میں برکت پیدا کر رہے ہو، یا مجاہدین اسلام کے خلاف بک کر اپنے ایمان کو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کا شکار ہو کر نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہو؟ ان باتوں کا علم نہیں، جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی، غیبت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، بہتان لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی، چوری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور کہتے ہیں یہ میرا حق ہے، چوری کرتے ہوئے دلیری بھی ساتھ ہوتی ہے، اور حالت یہ ہے کہ حرام مال کمانے کو حلال کا رنگ بھی دیتے ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں، کس کو ٹاپک کو لیں، ہمارے اعمال اس قدر برباد ہو چکے ہیں، اس قدر ہم تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکے ہیں کہ آج ہماری دعاؤں میں برکت نہیں رہی، نمازوں میں برکت نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو اٹھاتا جا رہا ہے، زمین کو اب گناہوں سے جب پر دیکھا تو گناہگاروں کو چھوڑتا جا رہا ہے۔ مزے کرو، جو کرنا ہے کرو، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار یوزعون، جب تمہیں روز قیامت اللہ کے دشمنوں کو کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ، جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، وہ لوگ بھی ساتھ ہانکے جائیں گے جو اللہ کے دشمنوں کی زبان بولا کرتے ہوں گے، جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ٹھہر کر نبیوں، ولیوں اور مجاہدین اسلام کے دل کو دکھاتے ہوں گے، چاہے مسلمانوں کے رنگ میں کیوں نہ ہوں، منافقین کے رنگ میں آ کر انہیں بھی ہانکا جائے گا، جاؤ جہاں کافروں کی جہنم ہے تمہارا بھی ٹھکانہ ہوئی ہے کہ تم صرف قول کے مسلمان تھے، تم قولی مسلمان تھے، نام کے مسلمان تھے، تمہارے دلوں میں
कुफ्र बसता था उसकी हकीकत वाज़ेह होती है। जब कोई मामला पड़ता है फिर पता चलता है कि अब हक कौन बोलती है, ये जुबान बातिल बोलती है या हक बोलती है। तुम्हारे सामने फैसले हो रहे हैं, आजमाया जा रहा है कौन किसके हक में बोल रहा है, कौन किसके हक में बोल रहा है। सब कुछ वाज़ेह है, रोज़े क़यामत इंतजार है कि क्या होना है। चंद रोज़ा जिंदगी को हकीकी जिंदगी मत समझो। अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से मत करो कि पढ़ोगे तो कमाओगे और खाओगे। ये छोड़ दो कहना, उन्हें कहो ये दुनिया के मामला तो तुम्हारे चंद रोजा हैं। अगर जन्नत की जिंदगी चाहते हो तो अपनी जिंदगी बना लो, नमाजें पूरी करो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलो, हलाल खाओ, हराम से बचो, झूठ मत बोलो, अल्लाह से डरो, आंखों की हिफाजत करो, जिना न करो, सूद मत खाओ, इस तरह के गुनाहों से बचाओ। हमारे बच्चों की नेचर और कॉन्सेप्ट यूं क्लियर किया जाता है, बच्चा अभी बोलने के काबिल ही नहीं होता कि उसे स्कूल और कॉलेज की तालीम में इतना मस्त कर देते हैं कि वो यही समझता है कि यही कुछ है मेरी जिंदगी का मसला नजर, फिर वो उसी में लगा रहता है। नमाज होती है तो वो स्टूडेंट, वो मोमिन, वो मुसलमान, वो तालिब इल्म उसके पास फुर्सत नहीं कि नमाज पढ़े। ये क्या तुम्हारी तरबियत का यही असर है? मालूम होता है तुमने दुनिया की जिंदगी को हकीकी जिंदगी समझा है कि चंद रोजा जिंदगी में खाओ पियो मर जाओ। अगर आखिरत में उठने का कॉन्सेप्ट है, अगर आखिरत में उठने का यकीन है तो वल्लाह मेरे भाई और दोस्तों अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो, अपनी औलादों में इनकलाब पैदा करो, उन्हें डराओ, उन्हें समझाओ कि हमने इस दुनिया में नहीं रहना, हमने आखिरत की जिंदगी में रहना है, हमने जन्नत की जिंदगी लेनी है जहां हमेशा के लिए रहना है, जहां कभी हुज़न नहीं होगा, कभी खौफ नहीं होगा, कभी ज़वाल नेमत नहीं होगी, कभी इंसान को मौत नहीं आएगी, हत्ता कि मौत का तसव्वुर भी उठा दिया जाएगा। ऐ उल्वी मखलूक सिफली बनते जा रहे हो, सिफली मादियत का शिकार होते जा रहे हो। मादियत को छोड़ो, आला की तरफ जाओ। तुम्हारी रूह भी निकलती है, ऊपर उठती है। कभी किसी ने ये नहीं कहा इंसान की रूह निकलते ही जमीन में दफन हो जाती है। इंसान को मौत तो आती है, जिस्म गल सड़ जाता है, मगर किसी साइंसदान ने आज तक ये नहीं कहा कि फलां की रूह मौत का शिकार हो गई, वो मर गई। रूह ही है जिससे जिस्म चल रहा है, रूह ही है जिससे बोलती बोल रही है, रूह ही है जिसकी आंख देख रही है, रूह ही है जिससे कान सुन रहा है। फिर किस चीज की तरफ चलते हो? इस खाली जिस्म को, बेवफा जिस्म को जो तुम्हें छोड़कर यहां जमीन में दफन हो जाता है। रूह आसमानों का सफर तय करती है। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबका। डरो, मौत की फिक्र करो, आखिरत की फिक्र करो। चंद रोजा जिंदगी है, जन्नत बना लो वरना ये रश्क रहेगा। दुनिया में तुम किसी की अच्छी बिल्डिंग देखते हो, अच्छी इमारत देखते हो, अच्छी गाड़ी देखते हो, अच्छा लिबास देखते हो, अच्छी सेहत देखते हो, कहते हो अल्लाह मुझे भी यूं कर दे। रश्क तो है, जन्नत में कोई गम नहीं होगा, लेकिन मोमिनों को जन्नत जरूर मिलेगी, मगर एक रश्क बाकी रहेगा। काश कि उस रश्क से पहले वो दुनिया में रश्क कर लें, दुनिया में कमा लें कि जब वलियों की जन्नत को देखेंगे, शुहदा की जन्नत को देखेंगे, अंबिया की जन्नत को देखेंगे, मोमिनीन की जन्नत को देखेंगे, कहेंगे ऐ काश कि हमने भी नमाजें 5 वक्त जमात से पढ़ी होती, ऐ काश कि हमने भी अल्लाह की बंदगी में वक्त को बसर किया होता, ऐ काश के कारोबार में लगे रहो, जिक्र जुबान करती रहे, दिल तुम्हारा रब के साथ जुड़ा रहे। एक अज़ान के बाद, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की फिक्र रहती हो। खुदा की कसम तुम्हारा हाथ दुनिया के काम में हो। अगर एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की फिक्र में तुम पूछते हो जब किसी भाई से, किसी दोस्त से अज़ान तो नहीं हुई, अल्लाह की कसम अल्लाह का अर्श झूम उठता है। अल्लाह कहता है ऐ मेरे फरिश्ते किरामन कातिबीन, इसके नाम अमाल में देखो सुबह से लेकर ज़ोहर तक क्या किया, तब कुछ भी नहीं किया, कोई जिक्र नहीं किया, कोई दुरूद और सलाम नहीं पढ़ा, कोई दीन की बात नहीं की, कोई हक बात नहीं की। तो फिर कहा कि अब ये क्या कह रहा है? क्या ये कह रहा है कि आज़ान तो नहीं आई? अल्लाह की रहमत जोश मारती है, पूरा वक्त इबादत में लिख दो, क्योंकि इंतजार सलात इला सलात का मैंने हुक्म महबूब की जुबान से दे दिया है कि वो फिस सलात, कि वो नमाज ही में है जो एक नमाज से दूसरी नमाज के इंतजार में रहता है। नमाज में नमाज लिख ली जाती है। क्या फिर जन्नत कम से कम होगी या सबसे आला होगी? जन्नत का उसूल चाहो, जन्नत को मांगो, जन्नत को बनाओ। कई रोज़े क़यामत उलमा, फुक़हा, औलिया, सुलहा, शुहदा,
अंबिया, उनकी जन्नत के बराबर तो कोई नहीं हो सकता। वहां पर तुम जन्नतों में जब दर्जे देखोगे, हुजूर ने फरमाया ये रश्क हमेशा रहेगा, ये हसरत हमेशा रहेगी। उस हसरत पे तुम फिर हर वक्त यही कहते रहोगे, ऐ काश कि मैंने भी नमाजें पढ़ी होती, ऐ काश कि मैंने भी नेकियां इतनी की होती कि मेरी भी जन्नत वलियों की, मेरी भी जन्नत शुहदा की, मेरी भी जन्नत सुलहा की तरह होती। मेरे भाइयों, नमाज में जो मसला बताया जा रहा था उस मसले को सुनो कि नमाज में सुन्नतें पढ़ने का इख्तिलाफ दोनों तरह से जायज है। अब उसके बाद अक्सरियत ये देखती है कि नमाज पढ़ने के बाद सुन्नतें पढ़ना जरूरी नहीं, उन्हें चाहिए कि नमाजों में अपने फर्जों पर नजर करें, तुम्हारे फर्ज कितने कामिल हैं, सुन्नतें जरूर पढ़ो। अब सुन्नतें पढ़ने में बाद 4 रकात हैं, बाद 2 का इख्तिलाफ करते हैं, ये इख्तिलाफ छोड़ दो। किसी इमाम के नजदीक 4 हैं, वो 4 पढ़ता रहे, किसी इमाम के नजदीक 2 हैं, वो 2 पढ़ता रहे। सुन्नतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। फजर की नमाज में पहले 2 सुन्नतें, सुबह सादिक होने के बाद से लेकर जब तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू होता है, जब तहज्जुद की नमाज का वक्त खत्म होता है, और तहज्जुद की नमाज का वक्त जब खत्म होता है उससे लेकर जब फजर की आजान नमाज की आती है उस वक्त से लेकर फजर की सूरज निकलने तक, एक है सुबह सादिक, एक है तुलुए सुबह। सुबह सादिक वो रोशनी है